آج 16ویں روزے کی تراویح پڑھی گئی ہے اور آج 20 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمل آج مکمل تلاوت ہوئی ہے، سورہ قصص بھی مکمل تلاوت ہو چکی ہے اور سورہ عنکبوت جو ہے اس کی تلاوت شروع ہے، اس کی 44 آیتیں پڑھی گئی ہیں اور کل وہ سورت مکمل ہوگی۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، قصص قصوں کو کہتے ہیں، اس میں نبیوں کے قصے ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، عنکبوت مکڑی، یہ جو جالے بناتی ہے مکڑی، اس کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی مثال اس صورت میں بیان فرمائی، اس لیے اس صورت کا نام سورہ عنکبوت، جو تیسری صورت ہے۔ وہ مثال کون سی ہے وہ وہاں تفسیر میں آپ کو پیش کر دی جائے گی۔ سورہ نمل یہ مکی صورت ہے اور اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ، مدین سے آپ واپس مصر آئے تھے اپنی بیوی کے ہمراہ۔ اونٹی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی ظلم نہیں کیا کرتے، یعنی وہ لشکر آ رہا ہے پتہ نہیں چلے گا اور تم مسلی جاؤ گے۔ اب چیونٹی کیڑی ہوتی کتنی سی، اور جب یہ بات اس نے کہی تو اللہ کے نبی کا لشکر بہت دور تھا۔ آج تک کوئی آلہ موجود نہیں ہے جو چیونٹی کی آواز شمار کر سکے۔ سائنس ترقی کرنے کے باوجود سائنس چیونٹی کی آواز کیا، سانس بھی جو ہے وہ چیونٹی کا شمار نہیں کر پائی، اور اللہ کے نبی نے اس چیونٹی کے کلام کو بھی سنا، سمجھا بھی، سمجھنے کے بعد تبسم بھی فرمایا بھی ہم تو اتنا دور ہیں اور یہ چیونٹی پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، نبیوں کے کچھ معاملات خاص ہوتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کے اس معاملات تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ معجزات ہوتے ہیں اور نبی کو دی ہوئی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے کانوں کو یہ طاقت بخشتا ہے جو ہر طرح کی چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا اور اس کو آپ سمجھا دیں۔ اب پاگل اونٹ کو بندہ کیسے سمجھا سکتا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تو نبی پاک چپ کر کے چل پڑے، کہا کہ آؤ بھی چلیں اس کو سمجھاتے ہیں۔ تو صحابہ کو پتا تھا کہ نبی کو یہ فضیلت حاصل ہے، تو اس نے کہا تھا نا، ورنہ صحابی کیسے نبی کو کہہ سکتے۔ پھر نبی پاک جب گئے تو وہ واڑے کے اندر کھڑا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی جیسے پاگل جانور کی ہوتی ہے، قریب کوئی نہیں جا پا رہا تھا۔ تو حضور جب اس کی طرف جانے لگے تو صحابہ ڈر گئے کہ کہیں نبی پاک کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو نبی کریم جب قریب گئے نا تو وہ حضور کی طرف جھکا اور اس نے اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ کے سجدہ کیا۔ جانور نبیوں کو سجدہ کر سکتے ہیں، یہ سجدہ منسوخ نہیں ہے، کیونکہ جانور شریعت ان کے اوپر نہیں ہے۔ تو اس نے جب سجدہ کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے کان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا بھی کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس نے اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کیا اور اس نے بولا جو بھی بولا، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کو تھپکی دی اور پھر اس کے مالک کو کہا کہ اس پہ سامان تھوڑا لادا کرو، اس نے تمہاری شکایت کی ہے، اور اس کو چارہ پورا کھلایا کرو۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، نبیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ بے جان چیزوں کی گفتگو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور وہی چیز یہاں اللہ کے نبی نے بیان کی۔ وہ مسکرائے اور اس کے بعد پھر الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی وعلی والدی، کہتے ہیں کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے نعمت مجھ پہ کی اور جو میرے باپ پر کی۔ یعنی حضرت داؤد کو بھی بادشاہت اور نبوت بخشی اور مجھے بھی بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا۔ یہ دیکھیں نبی ہو کہ کس طرح عاجزی اور اللہ کے حضور شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کائنات کا کوئی بندہ بھی مبرہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ فضیلت دے اور وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ یہ نبیوں نے ہمیں سکھایا۔
اچھا اس کے بعد پھر وہ ہدہد کی بات آ جاتی ہے. تو جب اللہ کے نبی نے کہا میں اسے سزا دوں گا، آ کے اپنی دلیل بتائے کہ چکر کیا ہے، تو وہ پھر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے پاس ایک بڑی عجیب و غریب خبر لایا ہوں. ہدہد جو ہے وہ کہتا ہے میں بڑی عجیب و غریب خبر لایا ہوں، اور وہ خبر ملک سبا کی ہے کہ ہم سے دور ایک ملک سبا ہے، وہاں عورت جو ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ ان کی ملکہ عورت ہے اور اس کا خوبصورت بہت بڑا جو ہے وہ تخت ہے، عرش ہے جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے. تو اس کی قوم، پھر وہ کہتا ہے وجدتھا وقومہا، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں یسجدون للشمس، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اس برے کفر یا شرکی عمل کو مزین کر دیا ان کے سامنے. تو یہ جب پھر آگے آیت سجدہ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے تو فوراً آیت سجدہ یہاں پر ارشاد فرما دی گئی. اور پھر آگے اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے پھر ہدہد کو کہا، جلال میں آ گیا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کے سجدہ کر رہے ہیں سورج کو. کہا یہ میرا خط لے جاؤ، اور یہ خط وہاں ملکہ بلقیس ملک سبا کی بادشاہ جو عورت تھی اس کو اس کے وہاں کمرہ خاص میں پھینک دینا، اور پھر وہاں کھڑے ہو کے وہاں دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے. تو وہ خط یہ تھا، خط کے الفاظ تھے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مسلمین. یہ صرف 2 آیتیں ہیں، یہ خط پہ لکھی ہوئی تھی، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہوتا ہے نبیوں کا کمال ہے. آج کوئی مسلمان میں اتنی پاور ہے کہ وہ 2 یعنی گنے چنے 2 جملے بھیجے اور پوری سلطنت جھک جائے. یہ صرف نبی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا. یہ صرف 2 جملے تھے کہ سلیمان کی طرف سے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اور پھر آگے کہا اللہ تعالی علیہ، خبردار مجھ پہ بڑائی نہ حاصل کرنا، اور میرے حضور جھک کے آ جاؤ، مجھے قبول کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. یہ الفاظ بس اللہ کے نبی نے کہا. اور جب ہدہد نے وہاں اس کے کمرہ خاص میں وہ خط پھینک دیا اور پھر دیکھنے لگا، قالت، اس خاتون نے اپنے سرداروں سے کہا یا ایھا الملأ افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، یہ خط آیا ہے. تو انہوں نے پھر کہا تھا قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور بڑی قوت ہے، آپ ہمیں آرڈر دیں، جس نے بھی خط بھیجا ہے ہم اس سے لڑیں گے. تو یہ عورت بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں لڑیں گے، کیونکہ بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں تو ہر چیز تخت و تاراج کر دیتے ہیں، ہم تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. اگر انہوں نے قبول کر لیے بادشاہ ہوئے تو پھر ٹھیک ہے، تحفے دے کے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہے تو پھر ہمیں ان کی ماننی پڑے گی، کیونکہ نبی کو پھر اللہ غیب سے مدد دیتا ہے. یہ تحفے لے کے وہاں حضرت سلیمان کے پاس جو ہے یہ اپنے لشکر کے ہمراہ پہنچی. جب یہ ادھر سے نکلی ہیں اور صرف 3-4 میل دور تھیں، ہدہد نے بتا دیا تھا کہ وہ حضور آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے لشکر کو کہا، اپنے درباریوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے. بہت بڑا تخت تھا، اس کو اٹھا کے لے آئے. تو وہاں قال عفریت من الجن، وہاں ایک سرکش جن، دیکھو اللہ کے نبی کو فضیلت، سرکش جن بھی آپ کے غلام تھے. سرکش جن کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے تو اٹھنے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہوگا. یعنی یہ صبح ان کی مجلس لگتی تھی اور
دوپہر تک یہ معاملات نمٹا لیتے تھے. کہا کہ اتنی دیر میں میں تخت یہاں پہنچا دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو وہاں آصف بن برخیہ اس امت کا ولی اللہ جس کو رب نے اسم اعظم کا علم عطا فرمایا تھا, اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا, وہ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے تخت موجود ہوگا, مجھے آپ اجازت دیں آنکھ جھپکیں گے. یہ وہ طاقتیں ہیں جو رب اپنے نام کی برکت سے مسلمانوں کو عطا کرتا ہے, اور اسی بنیاد پر کرامت کا جو امت مسلمہ میں عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. نیک بندہ وہ عمل کرے جو عقل سے ورا ہو, وہ کرامت ہوتی ہے. بدنیک بندہ کرے تو وہ جادو ہوتا ہے, سحر اس کو کہتے ہیں. لیکن عبادت گزار سے سرزد ہو تو وہ کرامت کہلائی جاتی, اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. جیسا کہ کئی ولیوں سے یہ چیزیں, حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بندہ نہیں آیا تھا کہ بچی کی شادی ہے اور مہربانی کرو مجھے کچھ عطا کر دو, تو گٹھلیاں ہی پڑی تھیں اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھا, پھونک مارا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اپنی بچی کی شادی کرو. جب اس نے ہتھیلی میں لی تو وہ گٹھلیاں سونا بن چکی تھی. وہ ساری رات وہ سورہ فاتحہ اخلاص جو کچھ آتا تھا پڑھتا رہا, لیکن وہ گھر میں اس نے ڈھیری لگا لی بھی چلو کوئی اور سونا آ جائے, لیکن نہیں بنا. صبح آیا اور کہتا ہے کہ حضور میں نے تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ میں نے بھی پڑھا ہے لیکن سونا نہیں بنا. کہا قرآن تو وہی تھا لیکن زبان فرید کی نہیں تھی. تو یہ فضیلتیں ہیں, اللہ اپنے پرہیزگار بندے کو یہ عطا کرتا ہے, لیکن ہر ایک کو مل جائے یہ ضروری نہیں. ولی کے گھر میں ولی پیدا ہو ضروری نہیں, ہر بندہ صاحب فضیلت ہو یہ ضروری نہیں, یہ خاص ہوتے ہیں اور اللہ جس کو یہ مقام عطا فرمائے اسی کو ملتا ہے. نام کے ساتھ بڑے لفظ لکھنے سے کوئی ولی نہیں بنتا, یاد رکھنا. نام آگے پیچھے لمبے چوڑے لکھا لینے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جس کو رب کہے کہ یہ ولی ہے, اور وہ رب کی بات تو اب کوئی سن نہیں سکتا, نبی رہے نہیں دنیا میں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے یہ شرف اور یہ مقام ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ ولایت مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر. اور وہ اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ میں بڑے بڑے کوئی کارنامے سر انجام دوں گا. خود ولایت میں چاشنی ہے, رب کے قرب میں لذت رکھی ہوئی ہے. کرامتوں کے علاوہ رب کے قرب میں جو لذت ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے. تو الغرض یہ ایک الگ موضوع کی طرف ہم چلے گئے. تو وہ تمام جو ان کا تخت تھا, عرش تھا, وہ وہاں آ گیا. اور ابھی وہ قریب حالانکہ تھی, تو انہوں نے اپنے حضرت سلیمان نے اپنے قوم کو کہا, کاریگروں کو کہا, مستریوں کو کہا کہ اس کے چیزیں جو ہے نا ہیرے جواہرات, اس کو اکھیڑ کے مختلف جگہ سے بدل دو, حیت بدل دو, اور پھر ہم امتحان کریں گے اس عورت کا کہ وہ ذہین کتنی ہے. تو جب حضرت وہاں پر پہنچی بلقیس محترمہ, جب وہاں پہنچی اور وہاں آنے کے بعد وہاں تخت بھی رکھا ہوا تو یکدم حیران ہو گئی. تو حضرت سلیمان نے ان کو کہا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو وہ فرمانے لگی لگتا تو میرے جیسا ہے. سیانی اتنی تھی, کہا لگتا تو میرے جیسا ہے. ادب اور سیانہ پن دیکھیں, اب ایسی عورتیں کہاں ہیں. کہا کہ وہ لگتا میرے جیسا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو تحائف لائے تھے وہ سامنے رکھے اور کہا کہ آپ جو ہے یہ لے لیجئے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو, میرے پاس تو اس سے زیادہ چیزیں ہیں. اور پھر آپ نے اپنے جب مسند کے قریب بلایا نا تو وہ سارا شیشے کا تھا. حضرت مریم حضرت بلقیس جب اس طرف چلنے لگی تو اس نے سمجھا پانی ہے, تو اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر کیا. تو حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے اور جواہرات ہیں, آپ پریشان نہ ہو.
وہ بھی پورے انداز کو اللہ نے بیان فرق. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اپنے ساق کہتے ہیں پنڈلی کو, کپڑا پنڈلی سے ہٹایا, جیسے ہم پانی کی طرف جائیں تو ہم اوپر کر لیتے ہیں, وہ اس طرح کیا. تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں. اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں قالت رب انی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا, مقصد جو سورج کی پوجا کی ہے. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ, میں سلیمان پر ایمان لاتی ہوں اور سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں جو سارے جہانوں کا خدا ہے. یہ پورا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے. پھر آگے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. قوم لوط کے بعد جو 20واں پارہ ہے اس کی ابتدا میں شرک کا رد اللہ نے کیا ہے, بت پرستوں کا رد کیا. بت پرستوں سے اللہ نے کہا کیا تمہارے بت اچھے ہیں یا امن خلق السماوات والارض, یا جس نے زمین آسمان بنایا وہ اچھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی, کیا ہم نے تمہارے لیے باغات نہیں پیدا کیے ہیں, کیا یہ بتوں نے پیدا کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ اچھا ہے جو تمہارے بت ہیں, یا وہ رب اچھا ہے کہ جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے. وجعل خلالہا انہارا, بیچ میں نہریں بھی چلائی ہیں, لنگر بنائے ہیں جو بیچ میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جہاں جہاز روکے جاتے ہیں. اور پھر کہا کیا وہ رب اچھا نہیں ہے کہ جو مشکل میں آواز سنتا ہے, صدا سنتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے, غموں کو دور کرتا ہے, تمہیں جو ہے وہ ظلمات کے اندر خشکی تری کے اندھیروں میں تمہیں ہدایت کا راستہ دیتا ہے, تمہیں ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہے. اب میں یبدأ الخلق, ابتدائے خلق جس نے کی ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا, پھر رزق بھی دیتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی, کافروں کو سمجھایا. اور الحمدللہ شکر ادا کرو رب نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا. کتنی آیتیں توبیخی آیتیں ہیں بت پرستوں کے لیے, مشرکوں کے لیے. اور ہم مقدر والے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو زبان کانوں کے اندر صدا دی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مقدر والے ہیں لوگ جن کو اللہ نے, یہ دیکھو وہ لوگ بھی تھے نا, اتنی دلیلیں رب دے رہا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہوئے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, کتنے بد نصیب وہ لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال کے بعد ہدایت کا راستہ دے دیا. اس سے بڑا انعام کائنات میں نہیں ہے. آگے سورہ قصص ہے میرے دوستو. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا واقعہ بیان ہوتا ہے جو بچپن میں ان کی ماں نے نہر میں ڈال دیا تھا, اور وہ نہر فرعون کے وہاں سے گزری تھی, اور وہاں جو ہے وہ حضرت آسیہ نے اٹھا لیا تھا. اللہ نے دل میں محبت پیدا کر دی تھی, بہن پیچھے سے دیکھ رہی تھی. اور پھر الغرض دودھ پلانے والیاں لائی گئیں تو انہوں نے دودھ نہیں پیا. اور پھر جو ہے ان کی بہن نے آ کے کہا کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں, اس کا دودھ بڑا پاک صاف ہے, وہ یہ پی لیں گے. تو انہی کی ماں کو لایا گیا تو پھر انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا. تو یہ ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے آج بیان کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. جوان ہوئے تو وہاں ایک پھڈا ہو گیا تھا مصر میں. وہ ایک قبطی کہتے ہیں فرعون کی قوم کو, اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, دو بندے لڑ رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کا غریب سا بندہ تھا, اس کو وہ مار رہا تھا. اس نے مدد مانگی حضرت موسیٰ سے کہ مہربانی کرو کہ یہ بندہ مجھے مار رہا ہے. تو قریب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا, اور نبی کا گھونسا اتنا جابر تھا کہ وہ بندہ وہیں مر گیا. اب وہ جب بندہ مر گیا تو ادھر بھونچال آ گیا, بھی بنی اسرائیل والے نے مار دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے. وہ بھی سارا بیان آج آپ نے سنا ہے, قصہ پورا. وہاں سے چلے مدین کی طرف. اچھا, مدین شہر جو تھا وہ 8 دنوں کی مسافت تھی, اور راستے کا بھی نہیں پتا تھا, اور ساتھ میں کوئی چیز بھی نہیں تھی کھانے پینے کی. درختوں کے پتے تھے, اگر وہ بھوک کے وقت کھا لیتے. تو یہ وہاں سے چلے, نہ راہ کا پتہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتہ ساتھ مقرر کر دیا اپنے نبی کے, راہ بتاتا گیا. تو یہ جب گئے نا وہاں مدین شہر میں, وہاں نبی تھے حضرت شعیب. رب کی قدرت دیکھیں, وہ آگے آپ سنیں گے. وہاں جب پہنچے نا تو وہاں بیٹھ گئے, اور وہاں لوگ بکریاں پانی پلا رہے تھے کنویں کے پاس.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے سفر کر کر کے، تو بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہاں دو لڑکیاں کھڑی ہیں پیچھے حیا کی چادر تانے اور ساتھ میں بکریاں بھی ہیں، تو ان کے پاس گیا اور کہا ہے کہ محترمہ تم نے نہیں پانی پلانا؟ کہا جب سارے پلا کے چلے جاتے ہیں تو ہم آخر میں پلاتی ہیں، ہمارا والد بوڑھا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، شعیب علیہ السلام نبی ہیں لیکن رب نے بیٹا عطا نہیں کیا، صرف بیٹیاں عطا کی، اللہ نے صرف بیٹیاں عطا کی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ساتھ ایک کنواں تھا وہ بند تھا، اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا تھا، اتنا بڑا پتھر تھا کہ 10-15 بندے بھی وہ ہلائیں تو ہلے نہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اور اس پتھر کو اٹھایا سائیڈ پہ رکھ دیا اور پانی بکریوں کو پلا دیا، پانی پلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اور وہ جب گئیں تو باپ نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو کہا کہ آج ایک وہاں نیک بندہ تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے اور دوسرے کنویں کا پتھر ہٹا دیا اور وہاں سے پانی پلا دیا، ہم جلدی آ گئی۔ تو حضرت شعیب نے کہا اب یہ ولیوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، جو دوسروں کے بکرے چھترے جا کے چھین لیتے نا مریدوں کے، اے کٹا چھڑ کے دے دیو، وچھا چھڑ کے دے دیو، تے اے بھی دے دیو، 2 کلے بھوئے نہ لا دیو، اے بھی چیز لے دو، مریدوں کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سارا کچھ نبی کا جو ہے نا وہ ہے ہی ہمارے پاس، فیض بھی ہمارے پاس، لوٹا بھی مریدوں کو، فیض بھی انہی کے پاس۔ اب صرف حضرت موسیٰ نے پانی پلایا تھا، یہ قرآن ہے، تو کہا اپنی بیٹی سے کہا بیٹا جاؤ اس کو لے آؤ، اس نے جو پانی پلایا ہے ہم اس کی مزدوری ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مقام اللہ کے نائبین، اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں زمین پر، ان کا یہ مقام ہے۔ وہ گئیں اور کہا یہ سب ہے لکھا ہوا لیکن پڑھ نہیں رہا، ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے۔ قالت ان ابی، اس نے اچھا پیچھے الفاظ ہیں فجاءتہ، وہ ان کے پاس آئی، احداہما ان میں سے ایک، تمشی چلتی ہوئی، الاستحیا حیا کی چادر تانے۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس آئی نا تو الفاظ ہیں تفسیروں میں، انہوں نے یہ آستین کو منہ پہ رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ میرا ابا، قالت ان ابی یدعوکا، میرا باپ آپ کو بلاتا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہماری بکریوں کو جو پلایا ہے تو اس کی مزدوری آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ چل پڑے، جب چلے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ نہیں اٹھائی اس لڑکی کی طرف، تو کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی چلو۔ کیوں؟ کہا میں پیچھے چلوں گا تو ہوا آئے گی تو آپ کا کوئی لباس اڑے اور کہیں مجھے نظر نہ پڑ جائے، نظر نہ پڑ جائے۔ مجھے بتائیں جو اپنی مریدنیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، سرخی پاؤڈر لگوا کے سامنے بٹھا لیتے ہیں، طویل دھاگے کے نام پہ یہ شہوت پرستی کرتے ہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتے، خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، اور نبی کا عمل آپ کے سامنے کے کہہ رہے ہیں کہ میں آگے چلوں گا آپ پیچھے چلیں، کہیں کوئی لباس اڑے اور میری نظر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے جو ہے کسی بدن کے حصے پر نہ پڑ جائے۔ یہ حیا اولین چیز ہے ولایت کے لیے۔ تو یہ جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے، ان کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ ابو جان آپ اس کو مزدور رکھ لیں، کیونکہ ہمارے پاس بھائی ہے نہیں جو بکریاں چرائے، ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، اور یہ امین بھی ہیں طاقتور بھی ہیں۔ 2 خوبیاں بیٹیوں نے کہیں۔ تو ابو نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا طاقتور ہے، عورت کو کیسے پتا کہ یہ طاقتور ہے؟ تو پھر بتایا کہ انہوں نے اکیلے نے وہ پتھر اٹھا کے یوں رکھ دیا تھا، اور امین اس لیے کہ یہاں تک انہوں نے ایک نگاہ بھی اٹھا کے ہمارے چہرے کو نہیں دیکھا۔ تو ابو نے جب یہ دیکھا نا، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ بچی اس کو دینی ہے جس کے پاس 4 آنے ہوں، لیکن یہ حیا اور امانت داری اور طاقت دیکھی تو کہا کہ اے موسیٰ 8 سال میری خدمت کرو، اس مہر کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ 8 سال میرے پاس، تو اس کو یہ الفاظ ہیں 8 حجج، 8 سال جو ہے وہ میری خدمت کرو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مان لیا. یہ بہانہ تھا. اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو معرفت ربانی دینی تھی، اس لیے اپنے پاس رکھا. تو جو نیک طبیعت لڑکا ہو آپ کی برادری میں، اس کو آپ بیٹی دینا چاہیں تو اس کی تربیت بھی آپ یوں کر سکتے ہیں. اخلاقی تربیت آپ کو پتا ہو کہ یار یہ بچہ بہت اچھا ہے، نیک ہے، اخلاقی تربیت اس کی کریں اور اس کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کریں. یہ نبیوں کی سیرت سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، لیکن 8 سال ہی ہوں، پھر اس کے اوپر آپ مجھے اضافہ نہ کیجیے گا. 8 سال پورے ہو گئے اور اس کے بعد نکاح کیا اپنی بڑی بیٹی کا. اس کا نام تھا صفورہ. وہ بیٹی آپ کے نکاح میں اللہ کے نبی نے دے دی اور پھر اللہ کے نبی نے ان کو عصا دیا. یہ جو عصا موسوی ہے نا، وہ حضرت شعیب سے ان کو ملا ہے، اور یہ وہ عصا ہے جو جنت سے حضرت آدم لے کے آئے. پتہ چل گیا نا، یہ عصا وہ ہے جو جنت سے آئے اور وہ پھر چلتا چلتا حضرت شعیب کے پاس آیا. حضرت شعیب نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا دیا اور پھر حضرت شعیب نے کہا آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. پھر یہ واپس مصر کی طرف چلے. اللہ نے مقام نبوت عطا فرمایا، معجزات عطا کیے، وہ عصا سانپ بن جاتا تھا. پھر یہ حضرت صفورہ کو لے کے واپس، بیوی کو لے کے واپس آ رہے تھے. تو راستے میں ٹھنڈ تھی تو وہاں دور جو ہے آگ جلتی نظر آئی. تو انہوں نے پھر اپنی بیوی کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں پھر ذرا وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ اس کو سیک لو، ٹھنڈ بڑی ہے. جب آگ کے قریب گئے تو اس آگ سے پھر رب العالمین نے کلام فرمایا. اللہ کا کلام ہوا. جب یہ کلیم اللہ بنے، کلام ہوا. اور لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے صرف کانوں نے کلام نہیں سنا بلکہ پورے جسم نے کان بن کے رب کا کلام سنا. وہ اتنا اس کلام میں جلال تھا. اور پھر جو ہے وہ فرعون کے پاس آئے اور ان کو ہدایت دی. اور پھر وہ فرعون نے جو تانے دیے تھے کہ بھائی میرے گھر میں تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، جوان ہوا، اور آج میری سلطنت ختم کرنے آ گئے ہو. تو اس کا جواب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا کہ تم نے اپنے پاس رکھ کے احسان تھوڑی کیا ہے. اس کی دلیل دی. کہا کہ ایک لڑکے کے ماں باپ کو قتل کر دو پھر اس کی پرورش کرو تو کیا کہو گے؟ کہ میں نے تمہیں یتیمی میں پالا پوسا بڑا کیا. کہا کہ تمہیں نے تو میرے ماں باپ کو غلام بنا رکھا تھا. تو یہ احسان کی بات نہیں ہے کہ تم نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے کہ تم نے مجھے اپنے ماں باپ سے دور رکھا. یہ جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. پھر سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کے اندر بھی مشرکین کا رد اللہ نے سب سے زیادہ فرمایا ہے. اور اسی آیت پہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا. مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اولیاء. قرآن میں 2 انداز سے اولیاء کا لفظ آتا ہے. ایک آتا ہے اولیاء اللہ، جیسے الا ان اولیاء اللہ، یہ اور ہے اولیاء اللہ. ایک آتا ہے من دونی اولیاء، من دون اللہ اولیاء. دون کے ساتھ آئے گا تو وہاں بت مراد ہوں گے، اور جب بیچ میں لفظ دون نہیں ہوگا اولیاء اللہ مراد ہوگا تو وہ نیک ایماندار لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے رب کو راضی کر رکھا ہے. تو اللہ کے علاوہ لوگوں کو جنہوں نے معبود بنا لیا، رب کہتا ہے کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی جیسے جالا بناتی ہے، خوبصورت گھر بناتی ہے اور وہ سوچ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے بڑا پکا گھر بنا لیا ہے. تو کہا کہ اب عنکبوت، مکڑی کا جالا کو پکا جالا ہوتا ہے لیکن مکڑی کے لیے وہ بہت پکا ہے. مکڑی اس کو بہت پکا سمجھتی ہے. حقیقت کیا ہے کہ وہ پکا گھر نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے رب کو چھوڑ دیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، حالانکہ وہ بڑا کمزور عقیدے والے ہیں، اور مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے انوار اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو رب روشن فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وآہل بیتہ وبارک وسلم. یا رب تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں،
ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ قرآن جو سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج 20 پارے پورے ہو گئے، قرآن مجید پڑھنے والے، سننے والے، اس کو سمجھنے والے سب کو اپنے حضور سے بہترین اجر عطا فرما۔ یا رب ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، بہن بھائیوں کو بخش دے، ہماری آنے والی قیامت تک پوری اولاد کو بخش دے۔ یا رب العالمین ہمیں مردود نہ کرنا، ہمیں برباد نہ کرنا، ہمیں تباہ نہ کرنا، خطائیں معاف کر، اجر عطا کر، جھولیاں بھر دے، فضل سے نواز دے۔ یا رب تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا آخرت کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے دل اور ان کے گھر آباد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔